اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، وہ اللہ کی کتاب میں سے جو کچھ تم چھپایا کرتے تھے ان میں سے بہت سی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اور بہت سی باتوں سے چشم پوشی کر رہا ہے۔ اے اہل کتاب، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور ہدایت اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ وہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعہ اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راستے بتا دیتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، پھر اپنے حکم سے ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے اور ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو صاف اور واضح الفاظ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ ایسا رسول ہے کہ کتاب الہی کی جو احکام تم اب تک چھپاتے رہے ہو ان میں سے بہت سے احکام کو صاف صاف بیان کر رہا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور بہت سے احکام کے سلسلہ میں تمہارے پردہ روی نہیں کرتا کہ تمہارے مزید رسوائی کا باعث نہ ہو۔ جس حد تک شریعت کے بیان کے سلسلے میں تمہاری کارثانیوں کو دستغاف الفاظ میں بیان کرنا ضروری ہوتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے، اور جہاں ضروری نہیں ہوتا وہاں وہ محض تمہیں رسوا کرنے کی خاطر بیان نہیں کرتا۔ اس کا مقصد اظہار حق ہے، نہ کہ تمہاری رسوائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا رسول تمہاری بہت سی حرکتوں سے چشم پوشی کرتا ہے اور تمہاری پوری حقیقت لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا۔ تمہیں تو اس احکام کا احسان ماننا چاہیے۔ اہل کتاب نے جن بہت سے احکام کو چھپا رکھا تھا ان میں سے ایک حکم زانی کو سنگسار کرنے کا بھی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا، انہوں نے زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنی کتاب میں کیا حکم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے علماء نے یہ نکال رکھا ہے کہ منہ کالا کرتے ہیں، گدھے پر بٹھا کر انہیں گشت کراتے ہیں، یعنی ہم ان کو منہ کالا کرتے ہیں، پھر ان کا منہ مخالف سمت میں کر کے گدھے پر سوار کرتے ہیں اور گشت کراتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علماء کو توریت کے بلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سچے ہو کہ یہی حکم توریت میں ہے تو توریت لے آؤ۔ الغرض توریت لائی گئی۔ ان میں سے ایک عالم نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کیا۔ ابن سلام نے اس سے کہا، اپنا ہاتھ ہٹا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ دونوں سنگسار کر دیے گئے۔ نوٹ: خط کشیدہ عبارت صرف صحیح مسلم میں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے،
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے اہل کتاب تمہارے پاس نور ہدایت یعنی روشن کتاب آ چکی ہے، اب تو ایمان لے آؤ۔ اس آیت میں نور سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور کتاب مبین اس کی تصریح ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں، الغرض جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کا احترام کیا، ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان پر نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت سے صاف ثابت ہوا کہ شریعت بیضا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نور ہے، اس کی روشنی میں چل کر ہی انسان فلاح پا سکتا ہے اور اس کو چھوڑ کر گمراہی کے عمیق غار میں جا پڑتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ صراط مستقیم صرف ایک ہے۔ خلاصہ پہلے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے، لیکن اس کو پانے اور حاصل کرنے کے مختلف راستے اور ذرائع ہو سکتے ہیں۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی کسی ذریعہ سے صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے اور کسی کو کسی ذریعہ سے۔ ذریعہ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن صراط مستقیم ایک ہی ہوگی۔ یہ مختلف ذریعہ جن کے واسطے سے صراط مستقیم تک رسائی ہوتی ہے، سلامتی کے راستے ہیں، انہی کے ذریعہ انسان سیدھے راستے پر پہنچتا ہے۔ یہی راستے اس کو گمراہی کی راہوں سے نکال کر راہ راست پر لے آتے ہیں، مگر سلامتی کے یہ راستے جن کے ذریعے صراط مستقیم ملتی ہے، انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو طلب صادق رکھتے ہیں، جن کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی رضا کی خاطر اتباع حق ہوتا ہے۔ وہ حق کو دیکھتے ہی فوراً قبول کر لیتے ہیں اور کسی قسم کا پس و پیش نہیں کرتے، نہ حق پوشی کرتے ہیں اور نہ ہٹ دھرمی، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے لطف و کرم سے ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن ہی کے لفظ سے ادا فرمایا ہے، اور جب یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہوتا ہے تو انسان کو صراط مستقیم مل جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ممنون ہونا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، اہل کتاب کی طرح احکام الہی کو نہ چھپائیے، جو حق ہے اسے ظاہر کیجیے اور جو باطل ہے اس کی تردید کیجیے۔ اے لوگوں، اپنے مذہب کی حمایت نہ کیجیے بلکہ حق کی حمایت کیجیے۔ اپنے مذاہب کو جن کے حق ہونے کی کوئی شینہ نہیں، چھوڑ دیجیے اور دین اسلام کی پیروی کیجیے جو سراسر حق اور نور ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔